Welcome to IIPs. کبھی یہ پیپ اور اہل جہنم کے زخموں کا دھون وہ ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا اور بھرا جائے گا۔ تو انتہائی کریہ اور ہولناک یہ خوراک، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس خوراک کو نہیں کھائیں گے مگر وہ لوگ جو گناہ گار، مجرم، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں، نہ اللہ پر ایمان اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب، پرلے درجے کے بخیل، تو اپنے جرائم اور خطا کی وہ مقدار ان کو عذاب دیا جائے گا۔ سب سے بڑا جرم کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، پھر دیگر معصیتیں اور گناہ اور نافرمانیاں ہیں، فسق و فجور ہیں۔ تو گناہ کے بقدر عذاب کی ہیبت ہوگی۔ تو لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے یہ خوراکیں مگر خطا کار، گناہ گار، یہ مجرم لوگ، اصحاب الذنوب والمعاصی، یہ کھائیں گے۔ آگے نیا مضمون شروع ہوتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں، یہ لا زائدہ یہ کلام میں پچھلے مضمون کے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پیچھے ان مجرموں کا ذکر ہے، ان کے گناہوں کا ذکر ہے، ان کی حرکات کا ذکر ہے، ان کے انکار کے طور پر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی؟ بما تبصرون، اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس چیز کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، جس کو دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، اور جس کو نہیں دیکھ پاتے اس کی بھی قسم۔ بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ اس کائنات میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، کچھ وہ جو نظر آتی ہیں اور کچھ وہ جو نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی پوری کائنات کی، دنیا کے اس جہان کی، برزخ کی، آخرت کے جہان کی، ہر ایک کی قسم۔ جو چیز نظر آتی ہے، مثلا آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سورج چاند ستارے ہیں، یہ سب دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس عالم سفلی میں نظام ہے زمین کا، باغات ہیں، کھیتی باڑی ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، یہ سب نظر آتی ہیں، ان سب کی قسم۔ اور وما لا تبصرون، جو چیز تم نہیں دیکھ پاتے ان کی بھی قسم۔ جیسے فرشتے ہیں، عرش الرحمن ہے، اور عالم علوی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، جنت کی تمام نعمتیں ہیں۔ تو جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے اس کی بھی قسم، اور جو نہیں دکھائی دیتی اس کی بھی قسم۔ یہ قسم بڑی جامع ہے، یعنی پوری کائنات کی قسم۔ دنیا و ما فیہا، اور پھر قیامت کا وقوع اور قیامت کے بعد جو بھی خبریں اور حالات ہیں، جو بھی اشیاء اور امور ہیں، ان سب کی قسم۔ قسم کے بعد جو چیز ذکر ہوتی وہ مقسم بہ، مقسم علیہ، یہ قسم
کس چیز پر کھائی جا رہی؟ یہ قسم کیوں کھائی جا رہی؟ یہ بتانے کے لیے کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے یقیناً یہ قول ہے رسول کا، کریم جو بڑا معزز ہے۔ رسول سے مراد یا اس پیغام کو لانے والا جبریل، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ناطق وحی ہیں، جبریل وحی پہنچانے والے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی اتری اور نازل ہوئی۔ یہ قول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لحاظ سے اس کو رسول کریم کا قول قرار دیا جا رہا ہے کہ رسول کریم کی ڈیوٹی ہے اس قول کو آگے پہنچانے کی، اپنی امت کے سامنے بیان کرنے کی، اور اس کو عملی جامہ پہنا کر واضح کرنے کی۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا قول، کسی شاعر کا کلام۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ یہ قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کے رسول مکلف ہیں اس وحی کو سنانے اور بیان کرنے کی۔ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ محض تمہاری ہذیان گوئی ہے کہ تم نبی کو شاعر کہتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے یہ بھی انتہائی پرلے درجے کی گستاخی ہے کہ تم رسول کو کاہن کہتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، اتنا کم ہے جو تم نصیحت پکڑو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ یہاں قرآن پاک کے تعلق سے کفار کے 3 نظریے بیان ہوئے، اور یہ شیطان نے پورا زور لگایا کہ قرآن کے تعلق سے لوگوں کی فکر میں گمراہی، الحاد اور کفر داخل کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے۔ وہ معجزہ جو قیامت تک باقی اور قائم رہے گا۔ باقی انبیاء کے معجزات ان کے رخصت ہونے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی زندگی تک تھا، ید بیضاء ان کی زندگی تک تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی زندگی تک تھی۔ الغرض ہر نبی کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا پھونک مارنا، چھونا، جس سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے اور اللہ کے امر سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے، یہ ان کے معجزات ان کی زندگی تک محدود تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی وحی، جو آپ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک باقی اور قائم رہنے والا اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
یہ قرآن پاک اسی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کے ساتھ حوض کوثر پر پیش کیا جائے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ تورات میں تعریفیں ہوئیں، انجیل میں ہوئیں، زبور میں ہوئیں، حتیٰ کہ ان تینوں کتابوں کی اصلیت مسخ ہو گئی، مگر قرآن پاک کی ایک زبر زیر میں نہ کوئی غلطی کر سکتا ہے اور نہ کوئی تحریف کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ لفظی نہ معنوی۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے جس کو قیامت تک قائم رہنا ہے۔ تو یہ شیطان کے لیے تکلیف اور تشویش کی بات ہے کہ باقی انبیاء کے معجزات تو ان کی زندگی تک محدود رہے، پھر ختم ہو گئے، اور جب معجزات ختم ہو جائیں تو کلام کی تاثیر بھی اور دعوت کی تاثیر بھی کمزور پڑ جاتی۔ لیکن نبی آخر الزماں کا معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا، تو مانا دعوت کی قوت اور آپ کے دین کی قوت اور تاثیر قیامت تک برقرار رہے گی۔ تو اس کی یہ کوشش تھی کہ قرآن پاک کے تعلق سے لوگوں کے نظریات کو گمراہ کیا جائے۔ ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ شاعریت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اس دور میں شعراء موجود تھے تو کسی شاعر کو آپ نے مامور کر کے ان سے یہ کلام کہلوایا اور لکھوایا، تاکہ اس قرآن کے تعلق سے لوگوں کی فکر کو گمراہ کیا جائے۔ اور دوسری سازش یہ تھی کہ اس کو کاہن کا کلام قرار دیا جائے، کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کاہن ہے اور یا کسی کاہن سے دوستی ہے اور اس کاہن کا کلام ہے۔ یہ دوسری سازش تھی۔ اور تیسری سازش یہی تھی کہ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ ایک سازش کیا تھی کہ آپ کا کلام بطور شاعر یا آپ کا کلام بطور کاہن، اور یا پھر اگر آپ شاعر نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ سارا قرآن آپ کا کلام ہے، یہ رحمان کی تنزیل نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی وحی نہیں ہے۔ یہ تین تصورات انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا جواب دیا کہ نہ تو کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا، اور اگر شاعر اور کاہن ایسا کلام کہہ سکتے ہیں تو جاؤ پوری دنیا کے شعراء کو جمع کر لو اور پوری دنیا کے کاہنوں کو جمع کر لو، ایک چیلنج ہے، اور ان سے کہو سارے مل کر ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج موجود تھا، سال ہا سال موجود رہا، آج تک موجود ہے۔ دین اسلام پر حملہ کرنے والے بے شمار لوگ موجود۔ تو بھائی یہ ایک چیلنج موجود ہے، اسے پورا کر لو۔ 14-15 صدیاں گزر چکی نزول قرآن کو، ہر دور میں ملحدین رہے، کفار رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے رہے، اسلام پر اپنے تیروں کی بوچھاڑ کرنے والے رہے، اسلام کی عمارت کو کمزور کرنے والے رہے۔ تو تمہارے پاس ایک بڑا قوی سبب موجود ہے اسلام کو کمزور کرنے کا، کہ اس چیلنج کو پورا کر دو۔ اس دور میں بھی شعراء موجود تھے، کاہن موجود تھے۔ چلو یہ چیلنج ہے، سب کو جمع کرو اور کہو کہ ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک نے کئی چیلنج کیے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو
اور ان میں شعراء کو، کاہنوں کو، ادباء کو، بلغاء فصحاء کو، ارباب کلام کو، سب کو جمع کر لو، پوری کائنات کو، جنوں کو، انسانوں کو، اور کہو ان سے کہ اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، لاؤ، دوسری کتاب لاؤ، قرآن بنا کر لاؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، چھوٹی چھوٹی صورتیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، وَالْعَصْرِ ہے۔ ان صورتوں کا انتخاب کر لو، یہ 2-3 صفحات پر مشتمل، ساری کائنات کو جمع کر لو اور 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ مگر عاجز، یہ کلام معجز ہے، دنیا کو عاجز کرنے والا اور تھکا دینے والا۔ پھر تیسرا چیلنج بھی آ گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایک سورت ہی بنا کر لے، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک لائن کی صورت ہے، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ دنیا جمع کر لو، شعراء جمع کر لو، کاہن جمع کر لو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام کسی شاعر کا ہے یا کسی کاہن کا ہے، تو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، پوری دنیا کے سارے شعراء کو لے آؤ اور سارے کاہنوں کو لے آؤ کہ اس قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ یہ جواب ہے ان کے ان 2 دعووں کا۔ ہم قسم کھاتے ہیں پوری دنیا کی، جو چیز تم دیکھ رہے ہو ان کی بھی، اور جو نہیں دیکھ پا رہے ان کی بھی، کہ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، اتنا کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ سن لو یہ بات، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اور اگر تمہارا اصرار ہے یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے، تو پھر جاؤ، تمہیں یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کے شعراء اکٹھے کر لو اور پوری دنیا کے کاہن اکٹھے کر لو، اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دین اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے والے موجود رہے، سازشیں کرنے والے موجود رہے، تمہارے ہاتھ میں ایک چیز دی جا رہی ہے، ایسا کلام بنا کر دکھا دو، اس چیلنج کو پورا کر کے دکھا دو۔ لیکن نہیں، صدیاں گزر چکی، کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی، اور قیامت تک کوئی ہمت کر بھی نہیں سکے گا۔ اور تمہاری تیسری بات کیا ہے کہ یہ خود محمد مصطفیٰ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کلام ہے۔ اس کا جواب بھی سن لو۔ تم کہتے ہو کہ پورا کلام انہی کا کلام ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی ایک بات کہہ کے، ایک بات یا کچھ باتیں، 2 باتیں، 3 باتیں ہم پر کہہ دیں، حالانکہ ہم نے نہیں کہیں، وہ باتیں ان کی اپنی ہوں اور ہماری طرف منسوب کر دیں، اور وہ تقول علینا، تقول یعنی تکلفاً کوئی بات کہنا، اگر کوئی بات گھڑ لے، بنا لے اپنی طرف سے، اور وہ علینا ہم پر کہہ دے، ہماری طرف منسوب کر دے، بعض الاقاویل، بعض باتیں، کچھ باتیں، یہ ایک بات، سارے معنی درست ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پورا کلام انہوں نے بنایا اور ہماری طرف منسوب کر دیا، ایک بات اگر اپنی طرف سے گھڑ لیں
اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم پکڑ لیں گے یا پکڑ لیتے اسے بالیمین، دائیں ہاتھ سے، یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے اسے پکڑ لیتے۔ دائیں ہاتھ سے کیوں؟ اللہ کی ہر پکڑ بڑی سخت ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسی اس کی پکڑ ہے ویسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہر پکڑ اس کی سخت اور شدید ہے، مگر دائیں ہاتھ سے پکڑنے میں، اس پکڑنے میں اور قوت پیدا کر دی گئی۔ عام طور پہ بندے کے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، قوت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے دائیں ہاتھ کو قابو کر لیں اور دائیں ہاتھ پر گرفت اپنی مضبوط کر لیں تو اس کی ساری قوت مفلوج ہو جاتی۔ معنی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں اس طرح کہ ان کی اسی پکڑ سے ساری قوت مفلوج کر دیں۔ ثم لقطعنا منه الوتین، اور پھر ہم کاٹ دیں منہ اس کی الوتین، شاہ رگ۔ وتین جو ہے یہ ایک رگ ہے جو دل اور دماغ کے ساتھ متصل ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ بھی اور دماغ کے ساتھ بھی۔ اگر یہ کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارا کلام محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سارا کلام خود کہہ کے ہماری طرف منسوب کر دیا؟ ایسا ناممکن ہے۔ اگر یہ ایک بات بھی اپنی گھڑ کے ہماری طرف ڈال دیں، منسوب کر دیں، ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، تو ہم فوراً پکڑ لیں، ان کو اٹھا لیں اور ان کی شاہ رگ کاٹ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ پھر وہ پکڑ ایسی ہوگی کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی عنہ اسے حاجزین، روکنے والا، چھڑانے والا، بچانے والا۔ یہ ان کی تیسری بات کا جواب کہ تم تو پورے کلام کی بات کر رہے ہو، اگر ایک بات بھی اپنی گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیں ہم ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے نبی کا منصب یہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتے، اس کی ہر بات ہماری وحی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب یہ دو سبزیاں اتنی بری ہیں، لہسن اور پیاز، کہ انہیں کچا کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، تو فحرمہما، ان کو حرام کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ نبی کا منصب اور نبی کی شان ہے، اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کی۔ کتنے ایسے مقامات موجود ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے کچھ باتیں پوچھی گئیں، سوال کیے گئے، اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا، کیونکہ اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات کی۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا کلام گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دے؟ اگر ایک بات بھی ایسی کہہ ڈالی جو اس کی اپنی ہو اور ہماری طرف منسوب کر دی تو ہم ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، ایسی قوت سے پکڑیں گے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک لمحہ فکریہ کہ جب اتنی بڑی تنبیہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اپنی ذاتی بات اگر ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، ہم اس طرح ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے میری اور آپ کی کیا حیثیت۔ اگر ہم اس طرح باتیں گھڑ کے
اپنی خواہشات، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کریں، یا اس دین کے کھاتے میں ڈال دیں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ لوگ انتہائی مبغوض ہیں، نفرت کے قابل ہیں اور دھتکارے جانے کے قابل ہیں جو لوگ اس دین میں اضافے کرتے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں اور نئی نئی باتیں بنا کر انہیں دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، کہ سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، جو اللہ کی فرمودہ نہ ہو، اللہ کے رسول کی فرمودہ نہ ہو، بلکہ اس کو گھڑ کر بنا کر دین کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ ہر نئی چیز اپنانے والا بدعتی ہے اور ہر بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے متقین کے لیے، جن کے پاس تقوی، اللہ کا خوف ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ جو معاندین ہیں اللہ کے خوف سے دور، وہ طرح طرح کے ہیلے تراشتے ہیں، طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، اور قرآن پاک کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور قرآن کے تعلق سے ہمارے حبیب کو کبھی شاعر اور کبھی کاہن کہتے ہیں، یا یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے شاعروں اور کاہنوں سے تعلق ہے، اور انہی سے وہ کلام بنوا کر لاتے ہیں اور اس کو اللہ کا کلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو رد کیا اور پھر اس حقیقت ثابتہ کو بیان کیا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ تو جن کے پاس تقوی ہے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جن کے پاس تقوی نہیں ہے بلکہ عناد ہے اور انکار ہے اور کفر اور شرک ہے، وہ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں اس قرآن کو ٹالنے کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم البتہ جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں، جھٹلانے والے لوگ تم میں موجود ہیں، اور ان کو پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کلام کلام الرحمن ہے، کسی شاعر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کسی کاہن کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ معاند اور مکذب ہیں، عناد ان کے اندر بھرا ہوا ہے، حسد اور بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اس عناد اور حسد کی بنا پر وہ تکذیب کرتے ہیں اور اس کلام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اندر سے جانتے ہیں یہ کلام سچا ہے اور خالق اور مالک کی وحی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ حسرت ہوگا کافروں پر۔ یہ حسرت قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر یہ کافر دیکھیں گے کہ قرآن پر ایمان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تکذیب کرنے والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے یہ شاعر اور کاہن کا کلام ہے، یہ محمد کریم کا اپنا کلام ہے، اور ہمیں جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، تب وہ سارا کا سارا معاملہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ سراسر حسرت ہے کافروں پر کہ جب وہ انجام دیکھیں گے کہ اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر سوائے حسرت کے، خجالت اور ندامت کے اور کفِ افسوس ملنے کے اور کوئی چیز باقی نہ ہوگی، کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق ہے اور یقینی کلام ہے، حق الیقین ہے، یعنی جو یقین کا حق ہے اس کتاب پر ایمان لانے کے تعلق سے، تو یہ کلام حق الیقین ہے،
سچا اور حق کلام ہے، اور اس کا صدق یقینی ہے، اور اس کا حق ہونا یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دوبارہ ذکر آ گیا کہ آپ تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا حکم کیوں دیا گیا، اور تسبیح کا مشورہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ تسبیح کی برکت سے حفاظت بھی کرتا ہے، اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کفار کا مکر، کفار کی سازشیں، کفار کی عداوتیں، ان سے تحفظ کے لیے آپ تسبیح کیجیے۔ تسبیح کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے، یعنی آخرت کے فائدے جب ہو رہے ہیں تو دنیا کے کیوں نہ ہوں گے؟ دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ جب دجال آئے گا اور وہ مسلمانوں پر خوراک کا سلسلہ بند کر دے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ مسلمان ان دنوں میں کیا کھائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح اور تحمید ان کا کھانا ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اور ان کے پیٹ اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اور آخرت کے تعلق سے تسبیح کے بے شمار فائدے۔ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ سبحان اللہ آدھا میزان ہے، اس ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ کا آدھا میزان بھر سکتا ہے۔ اور اللہ کے میزان کے پلڑے کی کیا شان ہے اور کیا وسعت ہے، اتنا وسیع اس کے میزان کا ایک پلڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں۔ تو تسبیح کی برکت سے آدھا میزان بھر سکتا ہے۔ تو یہ تسبیح اتنی مبارک چیز ہے، تو پھر دنیا میں اس کی کیا قوت ہوگی اور کیا اس میں تاثیر ہوگی جب تسبیح کی برکت سے آخرت کے خزانے حاصل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو بندہ صبح کے وقت 100 بار سبحان اللہ بحمدہ ہی کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار احادیث۔ تو اب تسبیح کیجئے، جس تسبیح کی برکت سے اخروی خزانے آپ کو ملیں گے، اس تسبیح کی برکت سے دنیا کے خزانے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اللہ ان کفار کی سازشوں کو ٹال دے گا، اور جو ان کی عداوتیں ہیں ان عداوتوں کو ٹال دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے گا، امن دے گا۔ تو آپ تسبیح کیجیے۔ تسبیح کرنا عقیدے کے ساتھ، تسبیح کا معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمال کا مستحق ہے، مطلقاً حمد کے قابل ہے، ہر تعریف اسی کے لیے، ہر کمال اسی کے لیے، اور ہر نقص سے وہ محفوظ اور پاک ہے۔ اور سب سے بڑا نقص جو ہے جو اس کی جناب میں لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ اس کے شریک ہونے کا عقیدہ، کہ فلاں بت اس کا شریک ہے، فلاں درخت اس کا شریک ہے، فلاں قبر والا اس کا شریک ہے، یا فلاں درگاہ والا اس کا شریک ہے۔ شرکاء مقرر کرنا یہ اللہ کی جناب میں کمزوری منسوب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ شریک تبھی بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے جب بندے میں ذاتی کمزوری ہو، تاکہ اس کا شریک اس کمزوری کو قوت میں بدل دے اور اس کمزوری کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو تسبیح ایک عظیم و شان عقیدہ، نصف التوحید۔ توحید اسماء و صفات کی 2 قسمیں بنا لیجئے، ایک اسماء و صفات اثباتی رنگ میں اور ایک نفی کے رنگ میں۔ اثباتی رنگ میں اس کی حمد ہے، اور نفی کے رنگ میں اس کی تسبیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، اور ہر کمال کا مستحق ہے اللہ رب العزت۔ تو اس عقیدے کے ساتھ اگر تسبیح ہوگی اور تحمید ہوگی تو اللہ رب العزت دنیا کی خیرات اور آخرت کی بھلائیاں اور نیکیاں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا، محبت اور رضا سے نوازے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان تمام احوال کے تناظر میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا
کہ کفار کی سازشوں سے بچنا ہے، کفار کی عداوتوں سے بچنا ہے، ان کے مکر و فریب سے بچنا ہے، اور کامیابی کا راستہ سیدھا کرنا ہے، اللہ کی محبت و رضا حاصل کرنی ہے، تو فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی، وہ رب جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بلکہ سب سے بڑا ہے۔ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل طاعتہ اجمعین۔